امریکہ اور اسرائیل کا غزہ میں جنگ بندی اور مشرق وسطی میں ایک نیا پاور سینٹر بنانے پر اتفاق۔ مستقبل میں خطے کے اندر فیصلہ سازی کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ امریکہ اور اسرائیل نے حماس، فلسطینی عوام اور عرب ممالک سے متعلق کن امور پر اتفاق کیا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکات پیش کر دیے۔ ایک نیا بین الاقوامی نگراں ادارہ بورڈ آف پیس بنایا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر نے غزہ کے لیے امن منصوبہ پیش کر دیا۔ مجوزہ نکات کے تحت فوری جنگ بندی کی جائے گی۔ 72 گھنٹے میں تمام 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور 24 لاشوں کی واپسی کی تجویز ہے۔ اسرائیل 250 فلسطینی قیدیوں سمیت 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار تمام 1700 شہریوں کو رہا کرے گا۔ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ غزہ کے مستقبل میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ہتھیار ڈالنے والے جنگجوؤں کو عام معافی دی جائے گی۔ غزہ چھوڑنے والے حماس ارکان کو محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ مجوزہ نکات کے تحت اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلا مرحلہ وار ہوگا۔ اسرائیل غزہ پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کرے گا۔ غزہ پر دوبارہ قبضے یا الحاق کی اجازت نہیں ہوگی۔ غزہ میں انسانی امداد کی فوری فراہمی ہوگی۔ کسی کو جبری بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ غزہ والوں کو واپسی کا حق حاصل ہوگا۔ غزہ میں فلسطینیوں اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل عبوری حکومت بنائی جائے گی۔ بین الاقوامی سیکیورٹی فورس تعینات ہوگی۔ تعمیر نو اور مستقبل میں غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی جائیں گی۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قابل اعتماد راستہ کھولا جا سکے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں مجوزہ بورڈ میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو اہم کردار دینے کا فیصلہ۔ بورڈ میں حماس یا دیگر عسکری تنظیموں کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس میں عرب ممالک، اسرائیل اور دیگر تمام متعلقہ ممالک شامل ہوں گے۔ And begin a new chapter of security, peace and prosperity for the entire region, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. Creation of a new international oversight body, the Board of Peace we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the board. The leaders of the Arab world and Israel and everybody involved asked me to do this, so it will be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want to and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister Tony Blair. Good man, very good man. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, directly or indirectly, as you know. And now it's time to get our hostages back. قطر اور مصر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی مذاکراتی ٹیم تک پہنچا دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے مجوزہ منصوبے کی کاپی پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ رپورٹ کے مطابق حماس کی ٹیم نے ثالثوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ منصوبے کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے قبل حماس رہنما کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انہیں ٹرمپ کا غزہ امن منصوبہ تحریری شکل میں موصول نہیں ہوا۔ حماس اس منصوبے کو قبول کرتا ہے تو 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالی رہا کر دے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مغوی اسرائیلیوں کی لاشیں بھی حوالے کرنے کا مطالبہ۔ کہا عرب اور مسلم ممالک نے غزہ کو غیر مسلح کرنے کا عہد کیا ہے۔ حماس اور تمام دہشت گرد تنظیموں کا ڈھانچہ، سرنگیں اور ہتھیار تباہ نہ کیے جا سکے تو اسرائیل کو مکمل اختیار حاصل ہوگا اور اسے امریکہ کی پوری حمایت بھی حاصل ہوگی۔ Accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So important to the parents, the bodies of the young men, and it means the immediate end to the war itself, not just Gaza. Under the plan, Arab and Muslim countries have committed to demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately, and destroy all terror infrastructure, including the tunnels, weapons. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right and actually our full backing, the U.S. full backing.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران مسلم ممالک بالخصوص پاکستان کا خصوصی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے غزہ منصوبے کی 100% حمایت کی. Meetings and dialogue that we had with so many countries, the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ غزہ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں. فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان دیرپا امن بہت ضروری ہے. یہ خطے میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے بہت اہم ہے اور صدر ٹرمپ اس معاملے میں معاونت کے لیے پوری طرح تیار ہیں. صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہتے ہیں. پورا یقین ہے دو ریاستی حل پر عمل درآمد خطے میں دیرپا امن لائے گا. پاکستان سمیت عرب ممالک کا امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم. سعودی عرب، اردن، عرب امارات، مصر اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری. ٹرمپ کے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان. اعلامیہ کے مطابق تمام فریقین معاہدے کو فائنل کرنے اور اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں. پاکستان نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا. Pakistan welcomes the two-state solution conference co-chaired by France and Saudi Arabia and the recent recognitions of the State of Palestine by several member states. These are principled steps representing a positive momentum which must be matched by substance. We value the initiative of President Donald Trump working with 8 Arab and OIC countries to advance peace through concrete measures. As a participant in this consultation process, Pakistan will closely engage and play a constructive role in promoting consensus. غزہ کی سیکیورٹی اسرائیلی فوج کے پاس رہے گی. اسرائیل غزہ سے فوجیں نہیں نکالے گا. نیتن یاہو نے ٹرمپ منصوبے کے موقع پر صاف کہہ دیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے آزاد فلسطینی ریاست کے تصور کو بھی رد کر دیا. واضح طور پر کہا کہ کسی فلسطینی ریاست کو قبول نہیں کریں گے اور یہ بات معاہدے میں بھی درج نہیں. جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس حوالے سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی فلسطینی ریاست کو قبول نہیں کریں گے. صدر ٹرمپ بھی سمجھتے ہیں کہ فلسطینی ریاست اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ. והנשיא טראמפ הוסיף שאם החמאס יסרב, הוא ייתן... اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان سے دوحہ میں 9 سپتمبر کے اسرائیلی حملے پر معافی مانگ لی. نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے موقع پر وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم کو فون کیا. نیتن یاہو نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور حملے میں قطری سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا.